الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی جانب انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین ڈرانے والا ہوں ظاہر واضح اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یومن ایک ایسے دن کے عذاب سے جو علیم دردناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں توحید کی دعوت پیش کی تو آپ علیہ السلام کے حالات بعینی ہی اسی طرح کے تھے جس طرح کے حالات سے آپ سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام گزر چکے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حسب موقع یہاں سے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا، اور جو باقی صورت رہ گئی ہے تقریباً اس میں اسی قسم کے تذکرے موجود ہیں۔ اور ان واقعات کے بیان کرنے کا ایک مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہمت بندی رہے، اور آپ کو اور مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ یقیناً اللہ کی مدد رسولوں کے ساتھ، اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ان واقعات کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اقوام سابقہ تھیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء پر اعتراضات کیے، ان پر بھی انہوں نے جملے کسے باتیں کہی تھی، تو انبیاء نے کیا جوابات دیے تاکہ آپ بھی ان کے جوابات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کفار کو ڈرانا بھی ہے کہ انجام بد سے ڈر جاؤ، جب انہوں نے نبیوں پر اعتراض کیا اس کے بعد ان قوموں کا کیا حال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نبی کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر 43 مرتبہ آیا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کی نسل سیدنا نوح علیہ السلام تک تمام کی تمام موحد تھی، دین حق پر موجود تھے۔ لیکن جب ان کو شیطان نے آ کر بہکایا اور بزرگوں کی پوجا کے اندر لگا دیا تو وہاں سے شرک کی ابتدا ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے جو رسول بنا کر مبعوث کیے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کی تفصیل سورہ نوح کے اندر آئے گی کہ بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا تھا، اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اس کا ذکر جو حدیث شفاعت ہے اس کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو بھیجا الی قومہ اس کی قوم کی جانب۔ یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ خود نوح علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ صرف کہاں تک تھی؟ الی قومہ، اپنی قوم تک تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ مخصوص حالات کے اندر اور مخصوص وقت تک مخصوص گروہ، مخصوص جماعت کی طرف ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، کیوں نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرانا تھا۔ اب یہاں پر ڈرانے کا ذکر کیوں آیا، خوشخبری کا ذکر کیوں نہیں آیا؟
کیونکہ ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات کو سنا ہی نہیں، نوح علیہ السلام کی بات کو مانا ہی نہیں۔ اور اس کی پوری تفصیل آپ سورہ نوح کے اندر جا کے پڑھیے، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کس طرح سیدنا نوح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہی تمام رسولوں کی دعوت تھی، اور یہی سب کی بعثت کا مقصد تھا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کی جانب وحی کی تھی کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فَاعْبُدُونِ، پس تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام نبیوں کو بھیجا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہی قوم کو کہا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم بھرا پڑا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، اور پھر فرمایا کہ میں تم پر ڈرتا ہوں، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ عذاب سے میں ڈرتا ہوں جو دردناک ہے، بلکہ دردناک دن والے عذاب سے ڈرتا ہوں، کیونکہ جس دن تم پر عذاب آئے گا وہ سراسر تکلیف والا دن ہوگا، نہایت دردناک وہ دن ہوگا۔ اس لیے کہا کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے تم پر عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کی، کہ اس دن تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اس لیے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے بات کو سمجھا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ وہ اگلے اسباق کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔